بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر محمود، اپنے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں جی، ملک ریاض صاحب کئی دنوں سے خبروں میں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور ویلاگر جو ہے نا وہ ان کا بحریہ ٹاؤن ختم کرنے کے چکر میں ہے۔ روزانہ کوئی ایک دو ویلاگ ایسے آ جاتے ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ جی یہ ویلاگ یہ بحریہ ٹاؤن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور ملک ریاض یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، گڑبڑ ہوگی، گڑبڑ ہوئی بھی ہے، وہ ظاہر ہے۔ وہ اتنی جلدی ایک ٹائکون جو بن گیا ہے وہ کہ ایویں تو نہیں بن گیا، لیکن پھر بھی اس کے کچھ تو انہوں نے کام کیے ہیں نا، جس کی وجہ سے کوئی گورنمنٹ یا عدالت اتنے سخت ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ اگر ڈالتی ہے تو وہ ہمیشہ کی طرح بچ بھی جاتا ہے۔ تو وہ کئی دہائیوں سے وہ کر رہا ہے، اور ہر دفعہ یہ صحافیوں کو بھی اس نے کئی پلاٹ دیے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر کئی صحافیوں کے نام، پلاٹ پلس پیسے، سارا کچھ وہ آئے ہیں۔ یہ مبینہ طور پر ہو سکتا ہے کہ بات بنائی گئی ہو، لیکن جو کچھ تو سچ ہے نا، کسی نے آج تک کوئی تردید نہیں کی کسی قسم کی۔ اور وہ ماسٹر ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں اس کو پہیے لگاتا ہوں، فائل کو پہیے لگاتا ہوں، اور میں وہ مقصد یہ ہے کہ پیسے سے کام ہو جاتا ہے، تو میں پیسے سے ہر کام کر لیتا ہوں۔ تو وہ اب ہزاروں گھروں پر مشتمل کئی شہروں میں، کوئی ایک شہر میں نہیں ہے، کئی شہروں میں ہے۔ ہو سکتا ہے کراچی والے میں کوئی زیادہ گڑبڑ ہو، لیکن کئی شہروں میں ہے، پنڈی، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، اور بھی جگہ وہ ہو رہا ہے، بن رہا ہے۔ خیر، وہ جو بن رہا ہے وہ ان سب کو کیسے اب گرا تو نہیں سکتا کوئی بھی۔ جو گھر بن گئے ہیں، مکان بن گئے ہیں، وہ گرا تو نہیں سکتے۔ تو وہ اس کے لیے ذرا لوگوں کو اتنا بھی مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی، میڈیا، سوشل میڈیا پہ یا ویسے اخباروں میں بھی۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں ایک بن گیا ہے، فیشن سا بن گیا ہے کہ نا بس تھوڑی سی بات ہو اس کو کر لیتے ہیں۔ کوئی آڑتیوں کے خلاف ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، اگر کوئی بات ہو، بری بات ہو، جو جس کی نشاندہی ہو سکے تو وہ کرنی چاہیے، وہ ضروری بات ہے۔ لیکن ایسے ہی پینک نہیں ہمیں پھیلانا چاہیے۔ یہ بحریہ ٹاؤن میں بڑے بڑے لوگوں کے انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ آج کل تو پراپرٹی ویسے ہی ڈاؤن جا رہی ہے، پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہی ایک مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے۔ تو وہ پھر اب کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ پینک پھیلا کے اور انویسٹر کو اور جن کے پلاٹ ہیں ان کو کوئی ان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے ہر کام کرنا چاہیے۔ کسی کی برائی تو نہ کریں نا، چلو جو اس میں ہے۔ ہاں، یس، اگر ملک ریاض نے جو کیا ہے وہ کہیں آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے واقعی بحریہ ٹاؤن ختم ہو جائے گا، پھر وہ تو ٹھیک ہے۔ یہ اپنے اندازے باتیں کرنے کرانے سے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم، وہ مینار پاکستان آئے 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد آنے کے بعد انہوں نے جب تقریر کے لیے ڈائس پہ آئے تو ان کے ہاتھ پہ کبوتر بیٹھا، جو انہوں نے ٹی وی پہ دکھایا، سب میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ سب نے دیکھا، وہاں پہ سوشل میڈیا والے بھی تھے، وہ بیٹھا تو وہ اس کو کبوتر جو ہے فاختہ، اور کبوتر یہ امن کی نشان سمجھے جاتے ہیں کہ یہ امن والا پرندہ ہے، اور یہ اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اثرات اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ میں جو کرنی ہے وہ یہ تھی کہ یہ ایک واقعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، سابق وزیر اعظم پاکستان، وہ بھی ایک دفعہ اسی طرح پنڈال میں تھیں اور تقریر کے لیے ڈائس پہ آئیں، تو ایک کبوتر آ کے ان کے کندھے پہ بیٹھ گیا۔
وہ کندھے پہ جب بیٹھا تو انہوں نے بیٹھے رہنے دیا، میڈیا نے کوریج کی۔ اس وقت غالباً کوئی اتنا زیادہ میڈیا تھا بھی نہیں، تو یہ پرانی کچھ بات ہے تھوڑی سی، تو لوگوں نے بڑا شور مچایا، لوگوں نے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبوتر بیٹھ گیا، یہ نحوست ہے، یہ فلاں ہے۔ تو لوگوں کا مزاج تو ہر کوئی 2 4 10 سال بعد ایک نیا ہی مزاج ہو جاتا ہے لوگوں کا، کیا کیا جائے۔ کبوتر جو ہے وہ کوئی کسی کے ہاتھ پہ بیٹھ جائے، کسی کے کندھے پہ، اس کا کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، کیا اس میں ٹونا ٹوٹکا ہے۔ لیکن وہ اس وقت کی جو پریس میں آتا تھا، اخباروں میں، وہ بلا اس کو اٹھا اٹھا کے باتیں کی جاتی تھی۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ماضی کو بھی میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم کر لیں۔ اچھا، اب جی آ جاتے ہیں واپڈا کی طرف۔ واپڈا نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے کہ جی آفیسرز کو 17 گریڈ سے اوپر تمام آفیسرز کو الاؤنسز دیے جائیں گے۔ اب ہوگا کیا، یہ الاؤنسز بھی لیں گے اور بجلی بھی مفت جلائیں گے۔ یہ تو ان کے پاس ٹیکنیک ہے، یہ ایک بیوروکریٹک سٹائل کا ایک انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کروا لیا ہے واپڈا والوں نے کہ کسی طرح سے ہمیں یہ پیسے بھی آ جائیں، اور بجلی تو خیر جو مرضی آپ ہر واپڈا کے ایس ڈی او کو 10 لاکھ روپیہ منتھلی دے دیں، 50 لاکھ دے دیں، یہ بجلی مفت جلائیں گے۔ ان کے پاس ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ اور یہ آفیسرز جو ہیں وہ اب ہوگا کیا کہ یہ بڑی پبلسٹی کریں گے کہ جی وہ فلاں ایس ڈی او، ایکسین، فلاں فلاں چیئرمین تک کہ جی انہوں نے واپڈا کا اتنا بل دیا، اتنا دیا۔ سردیوں میں تو بل ہی تھوڑا آتا ہے، وہ دیتے رہیں گے۔ جو ہی گرمیاں شروع ہوں گی پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی چیخیں ان کی وجہ سے پھر نکلنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ بل جب زیادہ آئیں گے یہ لوگوں پہ ڈالیں گے۔ اب دیکھیں چوری پکڑ رہے ہیں تو سردیوں میں پکڑ رہے ہیں، بھائی جنہوں نے کی ہے وہ تو گرمیوں میں کرتے ہیں، چوری تو گرمیوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ بس اس ملک کا کیا کریں، بیوروکریسی جو ہے نا، وہ بیوروکریٹک سٹائل یہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ کوئی ہو، یہ سی ایس ایس والے یا پی سی ایس یا دوسرے کوئی بھی ہو، یہ ایسے بدنام ہیں۔ اب تو ہر محکمے میں جو آفیسرز ہیں نا، انہوں نے اپنا کام چلایا ہوا ہے۔ ایک اور بھی اعلیٰ کریں گے کہ جو گاڑیوں کے بارے میں، اور دوسرا وہ بھی 2 4 دن میں انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو وہ یہ واپڈا والوں کا تو خیر سوچیں ہی نہ کہ یہ کریں گے۔ یہ ان کے گھروں کے آگے پیچھے سے وہ چاہ رہی ہوتی ہیں، لائنیں جاتی ہیں، جس کی 1 میٹر کی جگہ 2 3 جگہ لگا لیں گے، 2 3 میٹر لگا لیں گے، ان میں سے کون پکڑے گا؟ کسی 1 میٹر کا نمبر دے دیں گے کہ جی یہ ہمارے زیر استعمال ہے، دوسرے نمبر سے چوری ہوتی رہے گی۔ یہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ تمام جو ہیں ایک کھمبے پہ کوئی 50 60 میٹر ہوتے ہیں، اس میں کیا پتہ چلے گا جی میٹر ایس ڈی او صاحب کا، ایکسین صاحب کا، ایس سی صاحب کا، کسی بھی عہدے دار کا کیا ہے، کون سا ہے۔ تو لوگوں کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ لوگ بھاگ بھاگ کے جا کے واپڈا والوں کے لیے کچھ کریں۔ واپڈا والے کے ڈرامہ کرتے رہیں گے۔ یہ بجلی آپ 10 ٹائم سے بن جائے، فلاں ٹائم سے بن جائے، بجلی آپ جتنی مرضی پیدا کر لیں، واپڈا چوری نہیں بند کرے گا۔ یہ آپ خریدیں یا آپ نہ خریدیں کہیں سے، اگر بجلی ہے تو یہ چوری کریں گے۔ باقی سب ہو سکتا ہے باقی لوگ نہ کریں، پھر جب یہ خود چوری کرتے ہیں تو یہ پھر ظاہر الٹیمیٹلی پھر ہر علاقے کا ایس سی ڈی سی کمشنر اور اوپر سیکٹریز اور پھر وہ وفاقی سیکٹری اور اس طرح کے صوبائی سیکٹری سارے وہ ہوتے ہیں۔ پھر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو انکوائریاں شروع کر دیتے ہیں واپڈا والوں کی، عدالتوں میں پیشیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ ان کو ذرا تھوڑا سا نا ٹائٹ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔